اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ نہ تھا اللہ پاک تھے، کچھ نہ رہے گا اللہ پاک رہے گا۔ ایک دن تھا کچھ نہ تھا اللہ پاک تھے، ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ نہ رہے گا اللہ پاک رہے گا۔ ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ جہاں مکہ ہے وہاں سے زمین کے ابتدا ہوئے، ایک بلبلہ اٹھا وہاں سے زمین اللہ پاک نے پیدا کر دی۔ زمین کی مسافت 6.5 کروڑ میل ہے۔ ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصہ پانی ہے۔ چاروں کو ملا کے 19 کروڑ میل یہ پوری زمین کی مسافت ہے۔ 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 زمین، جو کچھ ان کے اندر ہے ان کو جمع کر کے پہلا آسمان پہ رکھ دیا جائے، وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہے۔ یہ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے۔ پہلے آسمان کو دوسرے آسمان پہ رکھ دیں، دوسرا آسمان پہلے آسمان سے اتنا بڑا کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان پر ایسے نظر آتا ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح تیسرا آسمان دوسرے آسمان سے بڑا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے اوپر نور کا سمندر ہے، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمین آسمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جس عرش کو اللہ عظیم کہے، جس عرش کو اللہ پاک بہت بڑا کہے، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ تفسیر قرطبی میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ جل جلالہ کا ایک فرشتہ ہے، اس کا نام حزقائیل ہے۔ اس کے 18,000 پر ہیں۔ ایک پر سے لے کر دوسرے پر کے درمیانی فاصلہ 500 سال کی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک یہ 2 فروں کا فاصلہ ہے۔ 18,000 پر ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اللہ کا پورا عرش دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں۔ اتنی بڑی طاقت تھی، اتنے بڑے پر تھے، اتنی بڑی مخلوق تھی، اتنا بڑا فرشتہ تھا کہ میں اللہ کا عرش دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا میں پورا عرش دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ جل جلالہ نے ان کے پروں کو ڈبل کر دیا۔ 18,000 پہلے تھے، 18,000 اور دے دیے، 36,000 پر دے دیے۔ ایک پر سے لے کر دوسرے پر کے درمیانی فاصلہ اور زمین سے لے کر آسمان تک اتنی طاقت دے دی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے حزقائیل اب اڑو، دیکھو میرا عرش۔ آیا تو میرا عرش دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ فرشتہ اڑتا رہا، لگاتار 20,000 سال تک اڑتا رہا۔ لم یبلغ رأس قائمۃ من قوائم العرش، لگاتار 20 سال تک اڑتا رہا۔ عرش کے پاؤں میں سے ایک پائے کے سرے تک نہیں پہنچ سکا۔
اللہ جل جلالہ نے ان کے پروں کو دگنا کر دیا، ڈبل کر دیا، 36,000 سے اور 36,000 پر دے دیے، 72,000 پر۔ اتنی طاقت، ایک پر سے لے کر دوسرے پر کے درمیانی فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک 72 پر دے دیے، اتنی طاقت دے دی۔ اللہ پاک نے فرما اب اڑو، اڑتا رہا لگاتار 30,000 سال تک یہ اڑتا رہا۔ لم یصل ایضاً، وہ عرش کے پاؤں میں سے ایک پائے کے سرے تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ جل جلالہ نے فرما ایھا الملک لو ترت الی نفخ الصور ما اجنحتک وقوتک لم تبلغ اے حزقائیل، تم ابھی اڑنا شروع کر دو، جب تک سور نہ پونکا جائے تو لگاتار اڑتا رہے، پھر بھی تو میرے عرش کے ایک پائے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو فرشتے نے سن کر کہا سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جو کلمات ہیں حزقائیل کے سبحان ربی الاعلی اجعلوها فی سجودکم، سو سجدے میں یہ کلمات آپ کہیں، اس لیے سجدے میں ہم یہی کلمات کہتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حزقائیل نے یہ سب سن کے عرش کے بارے میں اس نے کہا تھا۔ عرش کا ایک پایا اتنا بڑا کہ ایک فرشتہ اس کے 72,000 پر ہوں، ایک پر سے لے کر دوسرے پر کے درمیانی فاصلہ 500 سال، زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہو، جب تک سور نہ پونکا جائے یہ اڑتا رہے، عرش کے ایک پائے تک نہیں پہنچ سکتا، تو عرش کتنا بڑا ہوگا، اس عرش کے بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے جو سب سے بڑا ہے۔ جتنی اللہ کی تعریف ہو چکی ہیں آذانوں میں، اقامتوں میں، نماز میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں، سجدے میں، تسبیحات میں، تکبیرات میں، جتنی اللہ پاک کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ کی بڑائی کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ارے اس عرش کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کتنا بڑا ہے، اللہ کے بارے میں کہاں سوچ سکتے ہیں؟ اس بڑے اللہ کو راضی کریں۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے ہر چیز پا لیا، مجھے کھو دیا تو تو نے ہر چیز کھو دی، اور انا خیر لک من کل شیء، میں ہر چیز سے زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ مل گیا تو ہر چیز مل گئی۔ بھائیو ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ سے جی لگائیں، اللہ سے لو لگائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اللہ اس سے مل گیا۔ ففروا الی اللہ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا حل ہے، تمام مشکلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے اس اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، دنیا آخرت کے تمام مسائل کو اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ آج ہم نے اس اپنے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہے ہم دھر دھر پھر رہے ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، کوئی کام حل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑا، اس بڑے اللہ کو چھوڑا ہے۔ اس اللہ کے حکموں کو پورا کر دیں، وہ اللہ پاک دنیا بھی بنا دے گا، وہ اللہ پاک آخرت بھی بنا دے گا۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔
مولانا عبد الحکیم اسحاق